بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ أَن يُقَرَّرَ دلیل الجواز بوجہ اخصر۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے یا جائز نہیں، یہ تھا ہمارا موضوع۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، شبہ چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو، اور پھر اس پر دلیلیں بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں۔ یمکن ان یقرر، بات وہی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ وہ دلیلیں ذرا تفصیلی ہو گئی تھیں، ذرا لمبی ہو گئی تھیں۔ آج میں آپ کو بطور قیاس استثنائی ایک مختصر دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کیوں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آقا جان؟ اچھا، شبہ حکمیہ تھا مثلا کون سا والا کہ وہ دفن کافر کا حکم مثال کے طور پر آیا، وجوب کا ہے یا حکم کا، تو ہم نے کہا اگر یہ اباحہ کا قائل بھی ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ مخالفت التزامیہ ہونی تھی نا، چونکہ واقع میں تو یا واجب تھا یا حرام۔ اب آج مختصر ایک قسم کی دلیل دے رہے ہیں بطور قیاس استثنائی اور بالکل آسان سی۔ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، توجہ کرنا میری جان، کون سے؟ کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز نہیں ہے تو اس سے باطل لازم آتا ہے، اور جہاں لازم باطل ہو وہاں ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ اچھا کیسے؟ پوری توجہ آقا جان۔ مجھے علم اجمالی ہے کہ دفن میت کافر واجب ہے یا حرام، پوری توجہ، ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ بے شک دفن کرے یا نہ کرے، التزام بالوجوب یا بالحرمت نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج، یعنی نہ یہ وجوب کا عقیدہ رکھے نہ حرمت کا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ عملاً یا کرے گا یا مخالفت عملیت نہیں، التزام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب التزام واجب ہے، یعنی اس کا اعتقاد رکھنا بھی لازم ہے، تو ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، اس اجمال میں اس شبہ کے دو فرد تھے، ایک تھا وجوب اور ایک تھا حرمت، اب وہ التزام کرے تو کس کا؟ پوری توجہ، آیا وہ دونوں کا التزام کرے کہ میں اس کو واجب بھی سمجھتا ہوں اور اس کو حرام بھی سمجھتا ہوں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اجتماع ضدین ہے، یہ تو اصلاً غلط ہے، لہذا دونوں کا تو کر نہیں سکتا۔ اب کیا کرے گا؟ اب کرے گا کسی ایک کا، تو جب ایک کا التزام عقیدہ رکھے گا تو پھر ایک کا کون سا؟ آیا احدہم المعین کا؟ آقا جان اس کو کہو میری بات سنیں، میری بات سن میری جان، کتاب کو چھوڑ، ان میں سے کسی ایک کا جو کرے گا، آیا اس ایک معین کا کیا کہ وہ اعتقاد رکھے گا کہ بس واجب ہے، یا اعتقاد رکھے گا کہ یہ دفن کافر فقط حرام ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جناب اس کو تو علم تفصیلی ہے ہی نہیں، اس کو تو اجمال ہے، اس کے لیے تو فقدان نص یا اجمال نص کسی وجہ سے اس کے لیے مکلف کے لیے حکم واقعی بیان ہے
تو جو حکم بیان ہی نہیں ہوا یہ اس کا اعتقاد کیسے رکھے گا؟ دوبارہ سمجھو، بڑی آسان سی بات ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ التزام یعنی اعتقاد رکھنا لازم ہے، واجب ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ ان دو میں سے مثال ساتھ چلائیں گے نا، آپ کو بالکل آسان، 2 اور 2 4 ہو جائے گا کہ دفن میت کافر کے بارے میں اجمال تھا، وجوب اور حرمت کا. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، نہ وجوب کا اعتقاد رکھے نہ حرمت کا رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخالفت التزامی جائز ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، پوری توجہ کا جان، جو کہتے ہیں جائز، ہمارا ان سے سوال ہے اچھا اس نے جناب اعتقاد رکھنا ہے تو اعتقاد کس کا رکھے؟ پہلا مرحلہ، آیا وہ دونوں کا اعتقاد رکھے؟ کیا وہ کہے کہ میت کافر کا دفن واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے؟ تو فوراً آپ کا جواب آئے گا کہ جناب یہ تو اجتماع ضدین ہے اور اجتماع ضدین محال ہے، لہذا لازم باطل تو ملزوم بھی. پھر کیا کہیں گے؟ نتیجتاً یہ ہے کہ کسی ایک کا اعتقاد رکھے گا. تو پھر ہمارا سوال ہوگا جس ایک کا التزام کرے گا، اعتقاد رکھے گا، وہ احدہم المعین، یعنی یہ کہے گا کہ میں اس کو واجب سمجھتا ہوں فقط، یا کہے گا کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں فقط. تو ہمارا اس پر اشکال یہ ہوگا جناب اس کے لیے فقط واجب ہونا تو کلیئر ہی نہیں ہے. اجمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلیئر نہ ہو، گویا مولا کی طرف سے اس کے لیے بیان نہیں ہوا. جب ایک چیز مولا کی طرف سے اس کے لیے وجوب کلیئر نہیں ہے، یہ اس کلیئر ہونے کا اعتقاد کیسے رکھے گا؟ یعنی مجھے ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ فلاں چیز میرے اوپر واجب ہے، تو میں کیسے اعتقاد رکھوں گا کہ میں اس کو واجب سمجھتا ہوں یا اعتقاد مانتا ہوں؟ ایک چیز کا بیان ہی نہیں ہوا. تو کسی ایک معین یعنی فقط وجوب یا فقط حرمت، وہ تو اس کے لیے کلیئر ہی نہیں ہے. تو جب کلیئر نہیں ہے اس کا التزام کیسے کرے گا، اس کا اعتقاد کیسے رکھے گا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گیا جہاں. اب آ جائے گا دوسرا آپشن، نہیں جی احدہم المعین نہیں، احدہم المخیر. چونکہ شبہ تھا، شبہ کے 2 فرد تھے، ایک تھا وجوب اور ایک حرمت، ان میں سے معین نہیں فقط مخیر. اور جیسے واجب تخییری کے فرد ہوتے ہیں، ہم کفارہ رمضان میں کہتے ہیں کہ اس کے 3 ہیں، ان 3 میں سے جو بھی کرے گا بس وہی واجب ہوگا، یہ کہتے ہیں نا. یہاں بھی اس کو پتہ تھا کہ یا واجب ہے یا حرام، لہذا وہ التزام کرے گا ایک کا، یعنی تخییراً. اگر کرے گا تو وجوب میں دفن کرے گا تو وجوب میں آ جائے گا، نہیں کرے گا تو پھر حرام سمجھ کر نہ کرے، اس طرح کرے تخییراً. تو ہم پھر سوال کریں گے جناب یہ تخییر کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ کیوں؟ چونکہ ہمیں علم اجمالی ہے. توجہ کرنا میری جان، وجوب اور حرمت کا کیا مطلب؟ یا اس کا حکم فقط وجوب ہے، حرمت نہیں ہے، یا اس کا حکم فقط حرمت ہے، وجوب. توجہ، تخییر وہاں ہوتی ہے جہاں ایک چیز کے 2 یا 3 فرد ہوں، ان میں سے کسی ایک کو ہم چن لیتے ہیں، ہمیں تخییر ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی آسان سی مثال، کفارہ رمضان میں کیا کہتے ہیں؟ بھی تیرے پاس 3 آپشن ہیں، غلام آزاد کر تیری مرضی، 60 روزے رکھ تیری مرضی، اور 60 مسکینوں کھانا کھلا. اب اس کے 3 فرد تھے نا، اب ہم جس کو بھی لے لیتے ہیں بس وہی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر وہ والی صورت اگر واجب ہے تو فقط واجب، اور اگر حرام ہے تو چوں حکم مولا ایک ہے، 2 نہیں ہے کہ میں ان میں سے اختیار کر لوں. تو فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک فرد تخییری کا انتخاب کرے تو تخییر آپ کہاں سے لیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود اسی دلیل اجمالی سے تخییر لیں، اس میں تو تخییر کا آپشن ہے ہی نہیں، اس میں تو فقط ایک ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ یہ واجب ہے، یا فقط یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے حرام ہے. اس میں تو کوئی تخییر کا آپشن ہی
نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ضروری ہے کہ پھر کوئی اور دلیل ہو، کوئی خارج سے دلیل ہو عقلی یا نقلی جو تخییر کو ثابت کر رہی ہو، تو پھر ہم جواب میں کہیں گے اچھا اگر مورد ہو توسلی میں آقا جان کیا ہوتا ہے؟ بڑا آسان، مولا چاہتا ہے یہ کام ہو جائے، قصد قربت وغیرہ اس میں کوئی شرط۔ اگر تخییر یعنی دلیل خارجی بھی تمہیں یہ کہہ دے کہ بھئی تمہیں اختیار ہے، کس بات کا اختیار ہے؟ دفن کر یا دفن نہ کر، تو ہم جواب میں کہیں گے اول تو ایسی کوئی دلیل خارجی ہے نہیں، اور اگر ہو بھی صحیح تحصیل حاصل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو بندہ کھڑا ہے میت کافر کے سرانے، اس کے پاس کوئی تیسرا آپشن تو ہے نہیں، دو ہی آپشن ہیں، یا دفن کرے گا یا نہیں کرے گا، تو خود عاقل کہتا ہے یا دفن کرے گا یا، تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے، اس کے لیے ایک اور دلیل آنے کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کر کہے کہ بھئی تو دفن کر یا تو دفن، وہ تو عاقل نے پہلے اس کو کہہ دیا ہے یہ بندہ مرا پڑا ہے کافر، اس کا حکم تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن مقام عمل پر تیرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا دفن کرے گا یا، تو جس چیز کا پہلے ہی اسے معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی تیسرا آپشن ہے، تو ایک دلیل خارجی آ کر اس کو یہ کہے کہ بھئی تیرے پاس دو آپشن ہیں، دفن کر یا نہ کر، یہ تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل لغو ہوتی ہے، اور حکیم کبھی لغو احکام، توجہ کرنا، کیوں؟ امر کیا ہوتا ہے؟ طلب ہوتی ہے، طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ طلب اس چیز کی ہوتی ہے جو ابھی ہونا ہو، جو ہو اس کی طلب یہی ہوتی ہے نا، کہ جو ابھی مستقبل ہے جس کو کرنا ہے اس کی طلب کی جاتی ہے، جو پہلے ہو چکا ہے اس کو طلب تو نہیں کہتے نا۔ بندہ بیٹھا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ طلب ہے، لیکن اگر پہلے ہی بندہ کھڑا ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تحصیل حاصل۔ تحصیل حاصل لغو ہے، عبث ہے، محال ہے، اور حکیم تو ایسے کام نہیں کرتا۔ پس پوری توجہ، اگر ہم مخالفت التزامیہ کے جواز کے قائل نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب مخالفت التزامیہ حرام ہے لہذا ہر حال میں ہونی چاہیے، تو اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے، یا بندہ ایسی تکلیف کا عقیدہ رکھے جو اس کے لیے بیان ہی نہیں ہوئی، یہ بھی جائز نہیں، یا وہ التزام کرے ان دو میں سے ایک معین کا، یہ بھی غلط ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا جی، یا مخیر کا، تو اس پر یا دلیل نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ تحصیل حاصل ہے۔ درمیان میں کوئی بندہ کہہ دے کہ جناب ہمارے پاس دلیل موجود ہے، وہ کون سی؟ علم کلام میں یہ بات طے شدہ ہے، باس عقیدہ میں، کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ما جاء بہ النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس سب پر ایمان رکھنا واجب اور لازم ہے۔ یہاں دفن میت کے بارے میں بھی پیغمبر نے یا وجوب کا فرمایا یا کافر، اور ادھر علم کلام میں ہم کہتے ہیں جو بھی پیغمبر لائے ہیں اس پر اعتقاد رکھنا واجب، لہذا یہاں بھی واجب ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کا اعتقاد رکھیں، چونکہ پیغمبر نے یا وجوب کا فرمایا تو بھی اس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اگر حرام کا فرمایا ہے تو بھی۔ شیخ جواب میں کہتے ہیں کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر جو کچھ من عند اللہ لائے ہیں مکلفین کے لیے شریعت میں سے اس سب پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، کما ہوا جیسا ہے، یعنی جہاں جہاں جس چیز کا ہمیں علم تفصیلی ہوگا
ہم وہاں اعتقاد اور التزام بھی تفصیلی رکھیں گے۔ ہمیں علم تفصیلی ہے کہ نماز واجب، ہمارا اعتقاد اور التزام بھی یہ ہے کہ یہ واجب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر ہمیں اس کے بارے میں علم اجمالی ہوگا پھر وہاں پر ہمارا التزام اور اعتقاد بھی اجمالی ہوگا۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، پھر ممکن ہے ایک لفظ آ رہا ہے ففہم، اس کی تشریح بھی کر دوں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ تو التزام نہیں کر رہے، آپ تو اعتقاد وہ نہیں رکھ رہے جو پیغمبر لائے۔ اگر بڑی مزیدار بات ہے، میں نے بڑی محنت کی اس جملے کو بنانے کے لیے۔ کیسے؟ پیغمبر دفن میت کے بارے میں یا حکم لائے تھے وجوب کا، یا حکم لائے تھے حرمت کا، آپ اعتقاد رکھ رہے ہیں اباحہ کا اصل جاری کر کے، تو پھر آپ کا اعتقاد ما جاء بہ النبی پر اعتقاد تو نہ ہوا۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، بالکل یہ کتاب تحریر نہیں ہے کتاب میں، اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ ہمیں یہ کہے، سمجھ لو ذرا، جواب فقط ففہم میں ہے۔ مستشکل کا اشکال یہ بن سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں التزام پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں دلیل موجود ہے۔ کون سی؟ علم کلام میں یہ بات طے ہے، صرف پیغمبر پر اعتقاد نہیں رکھنا، ما جاء بہ النبی اس پر بھی اعتقاد، یہی اعتقاد ہے نا کہ پیغمبر جو کچھ من عند اللہ لائے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس کو پیغمبر نے واجب کہا ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں، جس کو پیغمبر نے حرام فرمایا ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ توجہ فرما رہی نا؟ اب مسئلہ دفن میت کافر میں کوئی بندہ ہمیں کہے کہ آپ تو اباحہ کے قائل ہو رہے ہیں، حالانکہ ما جاء بہ النبی یا وجوب تھا یا حرمت، آپ اس پر اعتقاد نہیں رکھ رہے، آپ اصل عملی جاری کر کے جا رہے ہیں کس طرف؟ اباحہ کی طرف، تو یہ تو پھر اس کے خلاف ہو گیا۔ جواب ہے ففہم، فرماتے ہیں نا بات کو سمجھو، ہم بھی علم اجمالی کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے اس کو حرام کہا ہے تو ہمارا اعتقاد حرمت کا ہے، اگر انہوں نے اس کو واجب کہا ہے تو ہمارا اعتقاد واجب کا ہے، لیکن ہم جو اعتقاد رکھ رہے ہیں یہ واقعی نہیں ہے، یہ ہے ظاہری ہے۔ لہٰذا اگر واقع پر اعتقاد کوئی اور ہو اور ظاہر کے لحاظ سے ہو بالادلہ، ان میں کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی منافات۔ ہم جو مباح سمجھ رہے ہیں علی ظاہر، چونکہ ہمارے لیے دلیل کلیئر ہے، اور جو ہی دلیل کلیئر ہو جائے گی ہم اس کو واجب یا حرام سمجھ لیں گے، پھر اباحہ کا حکم ختم ہو جائے گا۔ ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ بس پوری توجہ کے ساتھ شیخ اعظم، یہاں بات ختم کرتے ہیں، پھر ہفتے سے انشاءاللہ آگے اور بات ہوگی۔ نتیجہ، شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، چاہے شبہ حکمیہ ہو چاہے شبہ موضوعیہ ہو، دونوں میں مخالفت التزامیہ جائز ہے۔ ایک دلیل پہلے دی تفصیل کے ساتھ کہ شبہ حکمیہ میں کیسے جائز ہے اور کیوں جائز ہے، موضوعیہ میں کیسے جائز ہے اور کیوں جائز ہے، اور ایک دلیل آج بیان فرمائی۔ یہ دلیل ذرا مختصر ہے، بطور قیاس استثنائی بنا کے اس کو پیش کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی حرمت کے قائل ہوں تو اس سے یہ خرابی لازم آتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ جہاں لازم باطل ہو وہاں ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی، لیکن نہ ظاہر وہ بات علیحدہ ہے۔ یمکن ان یقرر دلیل الجواز، جواز کس کا آغا جان؟ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ کے جواز پر ممکن ہے کہ ہم ایک اور دلیل دیں بوجہ اخصر، مختصر انداز میں، یعنی لمبی چوڑی بات نہ کریں جیسے وہاں کی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، ہم اس کو قیاس استثنائی کے طور پر یوں لیتے ہیں
کہ لو واجب الالتزام، کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب علم اجمالی میں بھی موافقت التزامیہ واجب ہے، مخالفت التزامیہ جائز نہیں ہے، لہذا التزام واجب ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہوگا فَإِنْ كَانَ بِعَهْدِهِمَا الْمُعَيَّنَ، اب اس سے ایک سطر آپ خود ایڈ کر لیں، کیا؟ تو آیا وہ التزام ان شبہ کے دونوں طرف کا رکھے گا، وجوب کا بھی اور حرمت کا؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تو گیا۔ اب آ گیا دوسرا مرحلہ، وہ نہیں ہو سکتا تو پھر فَإِنْ كَانَ بِعَهْدِهِمَا، یہ التزام رکھے، اعتقاد رکھے اس وجوب اور حرمت ان دو میں سے کسی ایک کا، کسی ایک کا رکھے گا، عبارت پہ غور میری جان، تو آیا اس ایک معین کا رکھے یا ایک مخیر کا رکھے؟ اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے احدہما المعین کا واقعاً کہ فقط یہ ہے یا فقط وہ ہے، فَهُوَ تَكْلِيفٌ مِّن غَيْرِ بیان، یہ تکلیف بلا، کیوں؟ چونکہ مکلف کے لیے تو ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے یا یہ حرام، تو جب اس کے لیے من عند اللہ کلیئر ہی نہیں ہے، اس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہو گئی تکلیف بلا بیان۔ جو چیز اس کے لیے ابھی شارع کی طرف سے کلیئر بیان نہیں ہوئی، وہ اعتقاد کیسے رکھے گا؟ وَلَا يَلْتَزِمُهُ أَحَدٌ، اور کوئی بھی ایسی تکلیف کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے ابھی بیان ہی نہ ہوئی ہو۔ لہذا احدہم المعین سے لازم آتا ہے تکلیف من غیر بیان، اور یہ درست نہیں۔ وَإِنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا الْمُخَيَّرُ فِيهِ، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہے ایک، لیکن ایک ہے احدہما المخیر، یعنی مراد کیا کہ اس میں کسی ایک کی اس کو تخییر یا یہ یا وہ، اور جیسے ہم خصال رمضان میں کہتے ہیں کہ اس کے 3 فرض ہیں، جس کو کرتے ہیں وہی واجب ہو جاتا ہے، یہاں بھی 2 تھے، 2 میں سے جو بھی کرے گا بِأَحَدِهِمَا الْمُخَيَّرُ، بس اسی کا التزام۔ فرماتے ہیں فَهَذَا لَا يُمْكِنُ، تو یہ تخییر کہاں سے آئے گی؟ فرماتے ہیں لا يمكن ان يثبت بذلك الخطاب الواقع المجمل، یہ تخییر خطاب واقع مجمل سے تو ثابت، پوری توجہ، اجمال ہے وجوب اور حرمت کا، تو یہ جو اجمال ہے یہ اجمال تخییر کو ثابت شاباش نہیں کرتا، تو پھر کیوں؟ توجہ رکھنا، کیوں ثابت نہیں کرتا؟ عبارت جہاں تک اگلا جملہ آپ نے خود کہنا ہے، اس لیے کہ واقع میں یا فقط واجب ہے یا فقط حرام ہے، واقع میں کوئی تخییر نام کی چیز نہیں ہے، تو اجمال سے ہم تخییر کو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب اس دلیل اجمالی سے خطاب واقع مجمل سے ثابت نہیں کر سکتے، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خِطَابٍ آخر، اس کے لیے پھر کوئی اور خطاب، کوئی اور دلیل ہونی چاہیے عقلی یا نقلی، جو آ کر یہاں تخییر کو ثابت کرے۔ تو شیخ جواب میں کہتے ہیں وَهُوَ، یعنی ایک اور دلیل عقلی یا نقلی کا ہونا، أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور خطاب یا اور دلیل عقلی نقلی ہے ہی نہیں جو تخییر کو ثابت کر رہی ہو کہ تو یا کر یا نہ کر، اس میں تخییر دے رہی ہو، علیحدہ سے کوئی دلیل نہیں ہے، ایک۔ اور دوسرا غیر معقول، اصلاً اور خطاب کا ایک تیسری بات خارجی دلیل خارجی کا ہونا عقلی نہیں ہے، معقول نہیں، یعنی درست ہی نہیں ہے۔ وجہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے، کیوں؟ پوری توجہ، اس لیے لِأَنَّ الْغَرْضَ مِنْ هَذَا الْخِطَابِ، چونکہ یہ جو تیسری دلیل ہوگی اور خارجی جو ہمیں بتائے گی، المفروض کونہ توسلیہ، اور فرض یہ ہے کہ وہ بھی توسلی ہے، تعبدی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس تیسری دلیل کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا حصول و مضمون ہی، کہ اس کا مضمون حاصل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یا فعل کو انجام دو یا اس کو ترک کرو تخییراً، یعنی تیسری دلیل آ کر یہ کہے گی کہ بھائی جان تیری مرضی ہے تو انجام دے،
تیری مرضی ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو جو کچھ یہ تیسری دلیل کہہ رہی ہے ہوا حاصل، وہ تو پہلے سے ہی عقل نے کہہ دیا ہے، من دون الخطاب التخجیری، اور تیسری خطاب تخجیری کے آنے کی ضرورت ہی۔ پوری توجہ میری جان، آپ ایک میت کافر کے سرانے کھڑے ہیں، اب شارع کا حکم تجھ تک پہنچے یا نہ پہنچے، تیرا عقل تمہیں اختیار دے چکا ہے کس بات کا کہ یا دفن کر یا نہ کر، کوئی تیسرا آپشن تو، یعنی یہ کوئی تیسری صورت بنتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دفن کرنا بھی صادق نہ آئے اور نہ کرنا بھی صادق، تو یہ تو پہلے سے عقل اس کو اختیار دے چکا ہے۔ اب اگر تیسری دلیل آ کر کہتی ہے کہ تمہیں اختیار ہے، تو عقل کہے گا یہ تو میں پہلے اس کو دے چکا ہوں، کوئی نئی بات کرو نا، یہ تخییر تو پہلے سے اس کو حاصل ہے۔ فَيَكُنُ الْخِطَابُ طَلَبًا، یہ وہ تیسری دلیل، وہ جو خطاب سے مراد ہے تیسری دلیل خارجی، یہ خطاب ایسا طلب ہوگا جو پہلے سے حاصل ہے، طلب حاصل، یعنی یہ تو تحصیل ہے۔ دلیل خارجی آ کر کہے کہ بھائی تیری مرضی دفن کر یا نہ کر، تو عقل کہے گا تیری ضرورت نہیں ہے، یہ میں پہلے اختیار اس کو دے چکا ہوں، یہ تحصیل حاصل ہے۔ اور حاکم اور مولا حکیم کبھی کوئی ایسا حکم نہیں کرتا، تحصیل حاصل لغو ہوتی ہے، عبث ہوتی ہے، محال ہوتی ہے، اور مولا ایسا حکم نہیں کرتا۔ نکتہ سمجھ آ گیا جی؟ ختم۔ خوب، اِلَّا یُقال، یہاں سے مراد چھوٹا سا ہے کہ نہیں، یہاں پر بات جو کہتے ہیں کہ ایک تیسری دلیل ہے، وہاں پر بات توسلی کی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب تعبدی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ تیسری دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تو اس کو دفن نہیں کر رہا تو بے قصد الحرمت نہ کر، اور اگر کر رہا ہے تو بے قصد الوجوب، یعنی وہ تعبدی کو بتا رہی ہے، توسلی کو نہیں بتا رہی۔ جواب، اِلَّا یُقال، مگر کوئی یہ کہے کہ ان المدعی للخطاب التخییری، اگر کوئی کہ نہیں ایک دلیل آخر موجود ہے جو اس کو تخییر دے رہی ہے، انما یدعی ثبوتہ بأن یقصد منہ التعبد بأحد الحکمین، وہ کہتا ہے کہ جو خطاب خارجی ہے وہ توسلی نہیں، وہ کہتا ہے کہ احد الحکمین یعنی وجوب اور حرمت میں سے کسی ایک کا تعبد کر۔ تفصیل ذرا مزیدار بات سمجھنا، عقل نے اس کو دیا تھا اختیار دفن کر یا نہ کر، جو تیسری دلیل خارجی باہر سے آئی اس نے کہا ہے تعبد، کہ اگر کر تو واجب سمجھ کر، نہ کر تو حرام سمجھ کر۔ یہ کہا ہے لا مجرد حصول مضمون الاحد الخطابین، نہ یہ کہ اس نے فقط یہ کہا ہے کہ وہ واجب توسلی نہیں ہے کہ بس وہ اس کو دفن کرے یا نہ کرے، وہ تو پہلے سے حاصل تھا۔ تو جواب میں کہتے ہیں فَيَنْحَصِرُ دَفْعُهُ، تو ہم اس دعوے کو دفع کریں گے، یہ کہے گا بے ادب دلیل کہ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے کہ جو آ کر اس کے تعبد پر دلالت کر رہی ہو، کہ عقل اس کو اختیار دے رہا ہو دفن کرنے اور نہ کرنے کا، اور ایک خطاب خارجی دلیل خارجی کہہ رہی ہو کہ تو اس کا تعبد کر، ایسی کوئی دلیل موجود ہی نہیں۔ ختم۔ وَأَمَّا دلیل وجوب الالتزام، کوئی کہے کہ نہیں جناب ہمارے پاس دلیل موجود ہے، کون سی دلیل؟ وہ دلیل یہ ہے کہ وجوب الالتزام بما جاء بہ النبی، ہم نے علم کلام میں پڑھا ہے کہ فقط پیغمبر پر ایمان نہیں رکھنا بلکہ بما جاء بہ النبی علیہ السلام اس پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو اجمال ہے وجوب اور حرمت کا، اس کا مطلب ہے ما جاء بہ النبی یا وجوب ہے یا ما جاء بہ النبی حرمت ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاباش۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے پاس دلیل التزام موجود ہے، دلیل یہ کہتی ہے کہ بما جاء بہ النبی کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، لہذا یہاں پر بھی ما جاء بہ النبی حرمت یا وجوب ہے، اس کا اعتقاد رکھنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو جواب دیں گے فلا یثبت
الا الالتزام بالحکم الواقعی، درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں ما جا بہ النبی، جو پیغمبر لے کر ہے اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن اس کا مطلب ہے الالتزام بالحکم الواقعی علی ما ہوا علیہ، یہ اعتقاد رکھنا کہ جو کچھ پیغمبر من عند اللہ لائے ہیں واقع میں ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وجوب ہے تو ہم وجوب کو مانیں گے، اگر حرمت ہے تو اس کو یہ مانتے ہیں۔ لال التزام بأحدہما، نہ یہ کہ شک کی صورت میں ہمیں اختیار ہے اور ہم تخییر کر کے کسی ایک کا اعتقاد رکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ ففہم اشارہ اس بات کا ہے کہ جناب کس بات کا، کہ ہم اگر ایک حکم واقعی کا التزام اجمالی رکھیں، ہم یہ اعتقاد رکھیں من عند اللہ، جو پیغمبر لائے، اگر وہ دفن میت کا وجوب کا تھا تو بسم اللہ، اگر حرمت کا اس پر بھی اعتقاد ہے، لیکن علی ظاہر چونکہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے، ہم اس کے اباحہ کے قائل ہو جائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دو میں کوئی منافات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔